کوفہ کے لوگوں کے خط امام حسین کی بارگاہ میں۔ کوفہ شہر کی بنیاد اس وقت پڑی جبکہ 14 ہجری سے 16 ہجری تک قادسیہ وغیرہ میں فتوحات کے بعد مسلمانوں کی ایک بڑی فوج عراق میں سقوط اختیار کر لی اور مدائن کی آب و ہوا ان کے موافق نہ ہوئی، تو صحابی رسول حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے حکم سے یہ جگہ تلاش کی گئی۔ پھر مسلمانوں کے لیے مکانات تیار کیے گئے۔ پھر آپ 17 ہجری میں اپنی فوج کے ساتھ مدائن سے منتقل ہو کر یہاں مقیم ہوئے۔ اسی طرح سے کوفہ شہر وجود میں آیا، ایک شہر بن کر تیار ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے سے ہی کوفہ آپ کے شیعوں اور محبوں کا مرکز تھا۔ کوفہ کے لوگ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت میں ہی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں تشریف آوری کی عرضیاں بھیج چکے تھے، مگر امام حسین نے صاف انکار کر دیا تھا۔ اب جبکہ کوفہ والوں کو معلوم ہو گیا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا، تاریخ طبرہ سلیمان بن سرد کے مکان میں وہاں کے شیعہ لوگ جمع ہوئے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال کا ذکر کر کے سب نے اللہ پاک کا شکریہ ادا کیا۔ پھر سلیمان نے سب سے کہا کہ امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا ہے اور امام حسین نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا ہے اور وہ مکہ چلے گئے ہیں۔ آپ لوگ ان کے اور ان کے باپ کے شیعہ ہیں، آپ ان کے مددگار بن سکتے ہیں، ان کے دشمنوں سے جنگ لڑ سکتے ہیں، تو ان کی تشریف آوری کے لیے خط لکھ کر روانہ کریں، اور اگر کمزوری یا بزدلی کا اندیشہ ہو تو ان کو دھوکہ دے کر ان کی جان کو خطرے میں نہ ڈالیں۔ سب نے ایک زبان ہو کر کہا کہ ہم ان کو دھوکہ نہیں دیں گے اور ان کے دشمنوں سے جنگ لڑیں گے، اپنی جان امام حسین پر قربان کر دیں گے۔ پہلا خط جوان لوگوں کی طرف سے لکھا گیا، اس میں حضرت امیر معاویہ کے انتقال اور یزید کی ولی عہد کا ذکر کرنے کے بعد تحریر کیا گیا کہ ہمارے سر پر کوئی امام نہیں ہے، آپ تشریف لائیے، خدا تعالی آپ کی برکت سے ہمیں حق نصیب فرمائے۔ دمشق کا گورنر نعمان بن بشیر یہاں موجود ہے، مگر اس کے ساتھ نہ ہم نماز جمعہ میں شریک ہوتے ہیں اور نہ اس کے ساتھ ہم عیدگاہ جاتے ہیں۔ جب ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ آپ تشریف لا رہے ہیں تو ہم اس کو یہاں سے نکال کر ملک شام جانے پر مجبور کر دیں گے۔ یہ پہلا خط عبداللہ بن صبی ہمدانی عبداللہ بن دال کے بدست روانہ کیا گیا، جو امام حسین کی خدمت میں 10 رمضان 60 ہجری کو مکہ معظمہ پہنچا۔ اس خط کی روانگی کے بعد 2 ہی دن کے عرصے میں 53 عرضیاں اور تیار ہو گئیں، جو 1 2 3 4 5 آدمیوں کے دستخط سے تھیں، اور یہ سارے خطوط 3 آدمیوں کے ہاتھ ارسال کیے گئے۔ اس کے بعد پھر کچھ مخصوص لوگوں نے عرضیاں بھیجی اور یہ سب یکے بعد دیگرے تھوڑے سے وقت میں امام حسین کی خدمت میں پہنچ گئیں۔